السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیبہ فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تازہ خبروں کی اپڈیٹس اور نئی معلومات ملتی رہیں۔ ناظرین، بہت سے جرائم ایسے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو پھانسی یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ پھانسی یا سزائے موت کا سبب بننے والا سب سے بڑا جرم کسی کا قتل ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے الزام کی پاداش میں اس شخص کو 20 پھانسی یا سزائے موت سنا دی جاتی ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسی ہتھنی بھی تھی جسے نہ صرف سزائے موت سنائی گئی بلکہ اس پر باضابطہ طور پر عمل بھی کروایا گیا۔ اس ہتھنی کو قاتل میری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ انگلش نیوز پیپر یا ادب پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے مرڈرس میری کی اصطلاح پڑھی ہوگی۔ یہ اصطلاح اسی ہتھنی کی سزائے موت سے عکس کی گئی ہے۔ میری نامی یہ ہتھنی ایک سرکس میں کام کرتی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے محاوت کا سر کچل دیا ہے۔ محاوت اس شخص کو کہتے ہیں جو ان ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے یا ان کی خدمت کرتا ہے۔ ابھی محاوت کو نوکری پر آئے دوسرا ہی دن تھا۔ وہ ایک بے گھر آدمی تھا جسے سرکس والوں نے 11 ستمبر 1916 کو بھرتی کیا۔ اگلے دن سرکس میں ہتھنی نے پرفارم کرنا تھا۔ محاوت ہتھنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میری شو کی سٹار تھی اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اگلے دن سرکس شروع ہوئی۔ یہ پریڈ میں سب سے آگے چل رہی تھی۔ سرکس کے رنگ میں ہتھنی کو ایک تربوز نظر آیا۔ یہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو نا تجربہ کار محاور نے اس سے کان کے پیچھے کانٹا چبو دیا۔ اس پر میری غصے میں آ گئی اور اپنی سونڈ سے محاوت کو نیچے پھینک دیا۔ میری نے یہی نہیں رکی بلکہ اس نے محاوت کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس واقعے کی منظر کشی اس وقت کے ایک اخبار نے بڑے دل دہلا دینے والی تحریر کی صورت میں کی۔ اخبار کے مطابق میری نے پہلے محاوت کو سونڈ میں لپیٹا اور اسے اپنی پیٹھ سے نیچے پھینکا، پھر اسے ہوا میں تقریباً 10 فٹ تک اچھالا۔ یہ نتیجتاً نیچے گرا تو اس نے اس کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیے جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ اس کے پیروں اور دانتوں سے لگنے والے محاوت کی موت یقینی ہو چکی ہے۔ لیکن ہتھنی نے پھر بھی اپنی کارروائی جاری رکھی۔ جب تک وہ تڑپ رہا تھا تو اس نے اس کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بھی ہتھنی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے ایک بار پھر محاوت کو اپنی سونڈ میں اٹھایا اور سرکس دیکھنے والے تماشائیوں کے اوپر پھینک دیا۔ حواس باختہ ہجوم اور سرکس کی انتظامیہ یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ہتھنی کے اس اقدام پر تماشائیوں میں شدید غصہ پھیل گیا اور انہوں نے فوری طور پر ہتھنی کو مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہتھنی پرسکون ہو گئی اور اس نے مزید کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے کئی قصبوں اور شہروں کی انتظامیہ نے سرکس پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا اگر آئندہ میری کو سرکس میں شامل کیا گیا تو وہ سرکس کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہ سرکس کے مالک کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال بن چکی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کی سرکس بھی بچ جائے اور ہتھنی کو بھی نقصان نہ ہو، لیکن حالات تیزی سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ لوگوں کو سمجھانا اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ مجبوراً سرکس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ ہتھنی کو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے سزائے موت کیسے دی جائے گی۔ اکثر یہ
ضابطہ رہا ہے کہ سزائے موت پھندے کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اب ہتھنی کو اگر پھندا لگا بھی دیا جائے تو اس ہتھنی کو اٹھائے گا کون؟ یہ 5 ٹن وزنی تھی اور اسے اٹھانا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ سرکس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ اسے دوسرے شہر میں کرین کے ذریعے پھانسی دی جائے گی۔ ہتھنی کو ٹرین کے ذریعے دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا، جہاں ایک بڑے ہجوم کی موجودگی میں اسے کرین سے لٹکا دیا گیا۔ اس ہتھنی کو تقریباً 2500 لوگوں کے ہجوم کے سامنے پھانسی دی گئی۔ پہلی بار جب اسے کرین کی مدد سے اٹھایا گیا تو اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کرین کی چین ٹوٹ گئی، جس سے یہ نتیجتاً نیچے گر گئی اور اس کے کولوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ہتھنی نیچے گری تو لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شدید زخمی ہتھنی کو دوبارہ مضبوط چین کے ساتھ لٹکایا گیا اور یہ اس وقت تک لٹکی رہی جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل گئی۔ مرڈر میری کی سزائے موت کی تصدیق کے لیے ایک ویٹرنری ڈاکٹر بھی موقع پر موجود تھا۔ ہتھنی کی موت کے بعد جب کرین سے نیچے سے اتارا گیا تو ڈاکٹر نے اس کے جسم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے دانت کے پچھلے حصے میں انفیکشن تھی، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھی۔ یہی وہ وجہ تھی جہاں مہاور نے اسے کانٹا چبویا تھا، جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا، جس سے وہ اریٹیٹ ہوئی اور شدید غصے میں آ گئی۔ اسی غصے کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مہاور کی جان لی تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ سچا واقعہ، یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ